سب سے پہلے ہم شروعات کریں اس وقت کی کہ جب پوری کائنات کے اندر کفر، شرک، ظلم اور ستم کا اندھیرا تھا۔ انسان نہیں بلکہ ایک جانور کی طرح اپنی زندگی گزارتا تھا۔ ظلم و ستم، قتل و غارت، یہ ایک انسان کا ایک شوق اور ایک مشغلہ تھا۔ شراب نوشی، زناکاری اور طرح طرح کے جتنے بھی جرائم ہیں وہ سب کے سب انسانوں میں پائے جاتے تھے۔ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کرنا، ستارے، سیارے، دریا اور درختوں کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا دینا اور ہر طاقتور چیز کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا، یہ انسان کا ایک دستور ہو گیا تھا۔ اس دور کے اندر پھر اللہ تبارک و تعالی نے کرم فرمایا اور ربیع الاول شریف کے 12 تاریخ کو سرزمین مکہ مکرمہ کے اندر حضرت عبداللہ کے گھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھیجا اور حضور کی آمد ہوئی، اور اس کے بعد پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کائنات میں انقلاب برپا کیا۔ اب وہ کیسے؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا، آپ پر قرآن کریم کی نزول کی شروعات ہوئی، اور اس کے بعد جب آپ نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا تو رفتہ رفتہ لوگ آپ سے جڑتے گئے، قریب ہوتے گئے، اور صحابہ کرام کی ایک ٹیم تیار ہوئی۔ ان باتوں کو بڑے غور سے سننا، انقلاب کیسے آیا، بدلاؤ کیسے آیا۔ جب صحابہ کرام کی ایک ٹیم تیار ہوئی، بڑی محنتوں کے بعد، بڑی مشقتوں کے بعد، کیونکہ یہ کہنا آسان ہے، یہ کام بڑا مشکل تھا۔ بڑی مشقتیں، بڑی تکلیفیں، بڑی آزمائشیں ہوئی، اور ان تکالیف اور ان مشقتوں کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دھیرے دھیرے کر کے ایک ٹیم تیار فرمائی۔ کیسی ٹیم؟ جن کے اندر وہ جوش تھا، وہ جذبہ تھا کہ ہم سب کچھ اپنے نبی کے نام پر قربان کر دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کن کو بدلا؟ یہ بھی سوچیں آپ، کن کو بدلا؟ ایک مسلمان کو مسلمان ہونے کی حیثیت سے اگر اس کے اندر کوئی کمی ہے، اس کو آپ بدلنا چاہیں تو سالوں لگ جاتے ہیں۔ کسی کو جوئے کی لت ہے، آپ چھڑانا چاہیں کئی سال لگ جاتے ہیں۔ کسی کو کوئی اور لت ہے، آپ چھڑانا چاہیں سالوں لگ جاتے ہیں۔ کسی کو کسی گناہ کی عادت پڑ گئی، آپ چھڑانا چاہے سالوں لگ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کی زندگی بدلی ہے؟ ان کی زندگی کہ جن کے ہاتھوں کے اندر رات دن شراب کے جام رہتے تھے، جن کی زندگی ایسی تھی کہ آپ دیکھیں تو ایک جس طریقے سے جانور زندگی گزارتے ہیں اس طریقے سے لوگ زندگی گزارتے تھے۔ کیسے بدلا؟
جو بچی کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے، حضور کی صحبت میں رہنے کے بعد وہ بچیوں کو اپنے کاندھے پہ اٹھا کے پیار کرتے ہیں. جن کے ہاتھ میں شراب کے جام رہتے تھے، اب شراب کے نام سے بھی وہ چیڑ کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں. ان کی زندگیاں کیسے بدلی؟ تو قرآن کریم کے اندر اللہ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. بے شک اللہ کا ایمان والوں پر بڑا احسان ہوا جب ان میں ایک رسول مبعوث فرمایا، ایک رسول بھیجا ان میں، من انفسہم، انہی میں سے. وہ اس رسول نے کیا کیا دنیا میں آ کے، زندگی کیسے بدلی؟ تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے یتلو علیہم آیاتہ، وہ ہماری آیتیں ان پہ تلاوت کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے قرآن پڑھ پڑھ کے دلوں کو بدل دیا، قرآن پڑھ پڑھ کے ان کی زندگیاں بدل دی. اور واقعی قرآن کے اندر وہ طاقت ہے کہ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں سے برائیاں ختم ہو جاتی ہیں اور اچھائیاں پیدا ہو جاتی ہے. قرآن جہاں پڑھا جاتا ہے وہاں سے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں اور نور پیدا ہو جاتا ہے. اگر ہمارے گھروں کے اندر نفرتیں ہیں، ہمارے گھروں میں اگر آپسی رنجشیں ہیں، ہمارے گھروں کے اندر ماحول خراب ہیں، محبت قائم نہیں ہو رہی، تو کہیں نہ کہیں ہمارے گھروں کے اندر قرآن نہ پڑھنے کی وجہ ہے، قرآن تلاوت نہ کرنے کی وجہ ہے. اس لیے کہ جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ گھر ویران ہو جاتا ہے، وہ گھر برباد ہو جاتا ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، قرآن تو وہ عظیم کتاب ہے، اگر مردے کے پاس بھی پڑھی جائے تو اللہ مردے کو فائدہ عطا فرما دیتا ہے. تو اگر زندہ بندہ پڑھے گا تو اللہ کتنا فائدہ عطا فرمائے گا، اسے کتنی برکتیں اسے حاصل ہوگی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا کیا؟ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے اب قرآن کی آیتیں ان پہ تلاوت فرمائی، اللہ کی آیتیں پڑھی، اور پھر کیا ہوا؟ وَيُزَكِّيهِمْ، قرآن پڑھ پڑھ کے ان کا تزکیہ کیا، ان کے دلوں کو صاف کیا، ان کی سوچ کو صاف کیا، ان کی فکر کو صاف کیا، ان کو سنوار دیا. اور صرف اللہ کے نبی نے قرآن پڑھ کے ان کا تزکیہ ہی نہیں کیا، کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ان کو اللہ کے نبی نے کتاب اور حکمت کا علم عطا فرمایا. یعنی اللہ کے نبی نے جو ٹیم تیار کی تھی نا، ان کو جاہل نہیں رکھا، اپنے پاس جب بٹھایا تو ایسا علم والا بنا دیا، ایسی ان کو علمی صلاحیت عطا فرمائی کہ آج بھی قیامت تک جب بھی عمر ابن خطاب کا ذکر ہوگا تو اس بات کے ساتھ یاد کیا جائے گا کہ ان کی طرح فیصلہ کرنے والا اور عدل کرنے والا کوئی نہیں ہے. یہ آپ نے ان کے اندر یہ چیزیں پیدا فرمائی. صدیق اکبر جو علم و فضل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو بے شمار علم عطا فرمایا. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا علم دیا کہ خود آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اتنا علم عطا فرمایا. اور پھر یہ جب ٹیم تیار ہوئی، دھیرے دھیرے یہ بڑھتے گئے، مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت ہوئی. اور جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آخری خطبہ ارشاد فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر، تو حضور کی نگاہوں کے سامنے آپ کی محنت اور مشقت کا جو نتیجہ تھا وہ اس طور پر تھا کہ میرے آقا خطاب فرما رہے ہیں اور لاکھ سے بھی زیادہ صحابہ کھڑے ہو کر حضور کا خطاب سن رہے ہیں. کتنی قلیل مدت میں
کتنے تھوڑے ٹائم کے اندر حضور نے 40 سال کی عمر میں اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا اور 63 سال میں دنیا سے پردہ فرمایا. 23 برس کے اندر میرے نبی نے تنے تنہا ان محنت اور مشقت کے ذریعے آپ نے لاکھوں کی تعداد میں صحابہ کرام کو تیار فرما دیا. صرف 23 برس میں. کتنا فاسٹ ہے انقلاب یہ, کتنی فاسٹ تبدیلی ہے یہ. آپ دیکھتے نہیں کسی علاقے میں کوئی امام 25 برس سے, کوئی 30 برس سے, لیکن وہ صرف اس علاقے کو اچھی طریقے سے سوار نہیں سکتا. اگرچہ اس میں 150 مکان ہو, 200 مکان ہو, پھر بھی کہیں نہ کہیں ماحول جیسا ہونا چاہیے ویسا بن نہیں پاتا. ہم 25 سال رہ کر صرف مسلمان کو نمازی نہیں بنا سکتے. میرے مصطفیٰ نے 23 سال کی زندگی میں لاکھوں کی تعداد میں صحابہ کرام کو تیار فرما دیا تھا. کیا محنت کی ہوگی حضور نے, کیسی مشقت کی ہوگی حضور نے, کس طریقے سے حضور نے ان کی تربیت فرمائی ہوگی, اور کیسی تربیت. ایک لمحہ کے لیے حضور سے دور ہونا نہیں چاہتے, ایک پل کے لیے حضور سے جدا ہونا نہیں چاہتے. صبح شام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. محبت کا انداز تو دیکھیں کہ جب صدیق اکبر کو خوب مارا جاتا ہے, بے ہوش ہو جاتے ہیں, جب ہوش آتا ہے تو ان کی ماں کھانے کے لیے کہتی ہے, رشتہ دار پانی پینے کے لیے کہتے ہیں. صدیق اکبر کہتے ہیں میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک میں مصطفیٰ جان رحمت کا چہرہ نہیں دیکھ لوں گا. یہ محبت پیدا فرمائی تھی حضور نے, یہ پیار ان کے اندر پیدا فرمایا تھا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ انقلاب پیدا کیا. لاکھوں کی تعداد میں صحابہ کرام کی ایک ٹیم تیار ہوئی, اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے 12 ربیع الاول سن ہجری 11 کو حضور کا وصال ہوا. حضور کی پیدائش بھی 12 ربیع الاول ہے اور حضور کا یوم وصال بھی 12 ربیع الاول ہے. سن ہجری 11 کو حضور دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں. جب حضور تشریف لے گئے نا, تو 9 تاریخ کو, 9ویں چاند کو, ربیع الاول شریف کے جمعہ کی رات تھی. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مرض الوفات میں تھے, اور وہ مرض یعنی وہ بیماری بڑی شدت پکڑ لیتی ہے, اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر 3 بار غشی طاری ہو جاتی ہے, بے ہوش ہو جاتے ہیں 9ویں چاند کو. تو اس وقت آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عشاء کی نماز کے لیے تشریف نہیں لا پاتے, اتنی زیادہ بیماری شدت اختیار کر لیتی ہے, مسجد میں نماز کے لیے تشریف نہیں لا پاتے. اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں مورو ابا بکرن ان یصلی بالناس, ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. حضرت سیدنا ابو بکر کو نماز پڑھانے کا حکم دیا گیا, اور صدیق اکبر نے نماز پڑھائی, اور آپ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ کے اندر 17 نمازیں پڑھائی. کتنا بڑا اعجاز ملا آپ کو کہ حضور کے ہوتے ہوئے آپ کے مصلی پہ کھڑے رہ کر 17 نمازیں آپ نے پڑھائی. اور فرمایا گیا حضور نے وصال سے پہلے جو آخری نماز پڑھی وہ آخری نماز کا امام ابو بکر تھے, اور ان کے پیچھے میرے مصطفیٰ نے نماز ادا فرمائی. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں تو اس وقت اسلامی حکومت کا کل رقبہ, کتنی زمین پر اسلامی حکومت پھیلی تھی, اس کو آپ سننے کی کوشش کریں. نئی طرح سے کچھ باتیں میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. جب حضور دنیا سے تشریف لے گئے تو کتنی زمین پر اسلامی حکومت تھی, تو فرمایا گیا تقریباً
9,27,000 स्क्वायर माइल पर इस्लामी हुकूमत कायम थी। अब उसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर दे तो समझने में और आसानी होगी। हम उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 14,91,861 किलोमीटर, 14,91,861 स्क्वायर किलोमीटर पर मुसलमानों की हुकूमत थी। यानी इतने रकबे पर मुसलमान थे जब हुजूर दुनिया से तशरीफ ले गए। अब मैं आपको कहना चाहता हूं, जब हुजूर दुनिया से तशरीफ ले गए तो ऐलान नबूवत से लेकर हुजूर के विसाल का जमाना कितना? 23 बरस। कितना? 23 बरस। 23 बरस से पहले एक भी मुसलमान न था, है ना? कोई मुसलमान न था, क्योंकि हुजूर ने जब ऐलान फरमाया तब सबसे पहले सिद्दीक अकबर ने अपने इस्लाम का इजहार किया। यह बात अलग है कि मैंने आपको पहले बताया था कि दो जातें ऐसी हैं जिनको एक लम्हा कुफ्र ने नहीं छुआ, एक सिद्दीक अकबर की जात और एक मौला अली की जात है। 23 बरस में इनकलाब देखें, बदलाव देखें कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा की मेहनत देखें कि 23 बरस के अंदर जब हुजूर दुनिया से पर्दा फरमाते हैं तो उस वक्त कितने रकबे पर हुकूमत है? 14,91,861 स्क्वायर किलोमीटर पर मुसलमानों की हुकूमत है। अब उसको आप समझना चाहिए कितना बड़ा रकबा हुआ। तो आप देखें हमारा जो हिंदुस्तान है ना, इंडिया कितने स्क्वायर किलोमीटर पर है? तो इंडिया का जो स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वो है 29,73,190 किलोमीटर। कितना? 29 लाख, समझ लो 29 लाख समझ लेते हैं, 29,73,190 किलोमीटर। तो हम अगर उसको करें तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के वक्त 14 लाख से ज्यादा तो मुसलमानों की हुकूमत थी, 14 लाख स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा, यानी हिंदुस्तान का आधा हिस्सा, हिंदुस्तान का आधा हिस्सा, आधा इंडिया से इसको समझे। सिर्फ 23 बरस में जब हुजूर दुनिया से तशरीफ ले जाते तो इतने इलाके में मुसलमान आबाद हो चुके थे। अंदाजा लगाए आप कितनी रफ्तार से इस्लाम फैला है, कितनी तेजी से इस्लाम फैला है। अब जब हुजूर दुनिया से तशरीफ ले गए तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को मुसल्ले इमामत पर खड़ा करके यह ऐलान कर दिया कि मेरे बाद जो मेरा खलीफा होगा, जो मेरा नाइब होगा, वो अबू बकर सिद्दीक होंगे। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद मनसब खिलाफत पर आप बैठते हैं, आप खिलाफत को संभालते हैं। तो जब आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद सैयदना सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु मोमिनों के जब खलीफा बनते हैं तो उस वक्त क्या होता है? जब मोमिनों के इमाम बनते हैं, हुजूर के खलीफा बनते हैं, तो उस वक्त आपने जब आपने खिलाफत संभाली तो वो बड़ा कठिन मरहला था, बड़ी मुश्किल घड़ी थी, क्योंकि एक तो हुजूर का दुनिया से जाना ये एक बहुत कठिन मरहला था, क्योंकि सहाबा ये मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि हुजूर पर्दा फरमा गए। क्योंकि जिन्होंने हुजूर की संगत में जिंदगी गुजारी हो, हुजूर की वफात कैसे कोई सच मान सकता? बल्कि कई सहाबा तो खबर सुन के बेहोश हो गए, रो रो के उनकी हालतें बिल्कुल नाजुक हो गई। हजरत बिलाल जैसी शख्सियत हुजूर की जुदाईगी के अंदर मदीना तैयबा छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि वहां पर उन्होंने ये जो इज्जतें पाई, जो बहारें पाई, जो मनसब पाए, जो शान पाई, वो किसकी बदौलत पाई? ताजदार कायनात की बदौलत पाई। अब हुजूर का पर्दा फरमाना एक बहुत बड़ा अम्र था। जब हुजूर पर्दा फरमाते हैं, हजरत उमर इब्ने खत्ताब तलवार लेके घूम रहे मदीने की गलियों में, खबरदार किसी ने कहा कि हुजूर वफात पा गए, मैं गर्दन काट दूंगा।
اس طریقے سے اس حالت کے اندر صحابہ کرام کو سنبھالنا اور ان کو ان کے اندر کسی قسم کی کوئی افراتفری نہ ہو، کوئی ماحول خراب نہ ہو، اور ان کا ایمان بھی سلامت رہے، اس لیے سب سے زیادہ اگر کسی نے کوشش کی اور تمام کو سنبھال کے رکھا، وہ ذات صدیق اکبر کی ذات تھی۔ جوں تو کر کے صحابہ کو سمجھایا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ہماری رہنمائی کے لیے آئے تھے، اللہ نے جتنا وقت ان کو دیا تھا انہوں نے وقت پورا کیا، اب وہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ ان کو سمجھایا گیا، اور پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب وصال ہونے کے بعد جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قبر انور میں رکھا گیا، اس کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی باغ دوڑ سنبھالی۔ کتنی خلافت کی آپ نے؟ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو 22 جمادی الاخری سن ہجری 13 کو اور 22 اگست سن عیسوی 634 کو اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں۔ یعنی اگر ہم دیکھیں کہ حضور کے بعد صدیق اکبر کی خلافت 2 سال اور 3 مہینے ہیں۔ کتنے؟ 2 سال 3 مہینے۔ پھر 63 سال کی آپ کی زندگی ہوئی، 63 سال میں آپ بھی دنیا سے تشریف لے گئے۔ کیسی محبت ہے، حضور بھی 63 کو جاتے ہیں، حضور کا غلام بھی 63 کو جاتا ہے۔ 2 سال 3 مہینے۔ ہمارے یہاں 2 سال کی کوئی قدر نہیں ہے۔ صدیق اکبر نے 2 سال میں کیا انقلاب برپا کیا، کیا ہوا، کتنی ترقیاں ہوئی۔ تو سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھیں کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب خلافت پر بیٹھتے ہیں تو آپ کے سامنے بڑے پیچیدہ مسئلے سامنے آتے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ تو یہ تھا کہ جیسے ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال ظاہری فرمایا، جھوٹے نبوت کے دعوے دار پیدا ہوئے۔ مسیلمہ کذاب، اسود انسی، اس طرح کے جھوٹے نبوت کے دعوے دار پیدا ہوئے، اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم اللہ کے نبی ہیں۔ معاذ اللہ، لوگوں نے دیکھا کہ حضور چلے گئے ہیں، اب اچھا موقع ہے اپنے آپ کو نبی بنانے کا، تو لوگوں نے اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ کئی لوگوں نے جھوٹے نبوت کے دعوے دار پیدا ہوئے، اور جانتے ہی ہیں قرآن نے فیصلہ فرما دیا کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، اور اللہ کے نبی نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اب کوئی نیا نبی آنے کا دعویٰ کرے، اپنے آپ کو نبی کہے، تو یقیناً وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے، اور وہ کافر ہے۔ تو سب سے پہلا مسئلہ یہ تھا صدیق اکبر کے دور میں کہ نئے نئے نبی پیدا ہونے لگے۔ دوسرا مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ بہت سارے قبیلے مرتد ہو گئے۔ مرتد کا مطلب یہ کہ پہلے وہ ایمان لائے تھے، جیسے حضور نے وصال فرمایا انہوں نے اسلام چھوڑ دیا، جیسے حضور دنیا سے پردہ فرمائے انہوں نے اسلام سے رشتہ توڑ دیا۔ بہت سارے قبیلے مرتد ہو گئے، اسلام سے منہ پھیر لیا ان لوگوں نے۔ اور تیسرا مسئلہ یہ تھا کہ کچھ لوگ ایسے تھے، کچھ قبیلے ایسے تھے جو یہ کہتے تھے کہ ہم اسلام کو مانتے ہیں، ہم نماز بھی پڑھیں گے، ہم روزے بھی رکھیں گے، ہم ساری عبادتیں ادا کریں گے، لیکن ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ کیا کہا؟ زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ وہ زکوٰۃ کے منکر ہوئے، زکوٰۃ دینے کا انکار کرنے لگے۔ تو اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرما دیا، اگر کوئی بھی زکوٰۃ دینے سے انکار کرے گا تو میں اس کے ساتھ جنگ کروں گا، لڑوں گا میں اس کے ساتھ۔ تو حضرت عمر ابن خطاب نے کہا کہ وہ تو صرف زکوٰۃ کا انکار کیا انہوں نے، اس کے ساتھ جہاد کی آپ کیوں بات کر رہے ہیں، لڑنے کی کیوں بات کر رہے ہیں؟ تو پھر صدیق اکبر نے بتایا
کہ زکوٰۃ کا انکار کرنے والا بندہ کافر ہے، کیونکہ ضروریات دین میں سے کسی ایک کا بھی بندہ انکار کر دے تو بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ کوئی کہے کہ میں نماز پڑھوں گا، میں روزہ رکھوں گا، لیکن میں زکوٰۃ نہیں دوں گا تو وہ کافر ہے۔ کوئی کہے کہ میں نماز بھی پڑھوں گا، میں زکوٰۃ بھی ادا کروں گا، لیکن میں رمضان کے روزوں کو فرض نہیں مانتا، وہ کافر ہے۔ کسی بھی چیز کا انکار کر دے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو یہ مسئلے کھڑے ہوئے صدیق اکبر کے دور کے اندر، اور آپ نے ان تمام کو سنبھالنا ہے، تمام کا مقابلہ کرنا ہے۔ فرمایا گیا جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ سارے مسئلے پیش آئے تو پھر اس وقت جو سب سے پہلا مسئلہ تھا کہ جھوٹے نبوت کے دعوے دار مسلمہ تھا، سجاہ اور اس کی طرح اور بھی جو نبوت کے دعویٰ کرنے والے تھے، ان تمام سے آپ نے جنگ کی اور ان تمام کو آپ نے قتل کیا۔ یہ بہت بڑا کام تھا۔ اگر آپ یہ قدم نہ اٹھاتے تو اس وقت مسلمانوں کے درمیان افراتفری مچ جاتی اور بہت سارے لوگ ان جھوٹے لوگوں کی جال میں پھنس جاتے اور اپنا ایمان خراب کر دیتے۔ اور آپ یاد رکھیں، کوئی کیسا ہی جھوٹا اور مکار کیوں نہ ہو، عوام اتنی بھولی بھالی ہوتی ہے نا کہ اس کے پیچھے لگی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت جو مختلف الگ الگ قبائل تھے، الگ الگ قبیلوں کے اندر حالات کیا تھے، تو فرمایا گیا مکہ اور مدینہ اور طائف کے درمیان جو قبیلے آباد تھے وہ بدستور اسلام پر قائم رہے اور ان میں کوئی بھی فتنہ پیدا نہیں ہوا۔ مکہ، مدینہ اور طائف، یہ جتنے اس کے درمیان قبیلے تھے وہ سب کے سب سلامت رہے، ان میں کوئی فتنہ نہیں تھا۔ مزینیہ، بنو غفار، جوہینیہ، اشج، بنو تی، بنو اسلام، بنو خزاعہ کہ یہ جو قبیلے تھے ان میں بھی کوئی فتنہ پیدا نہ ہوا اور انہوں نے بھی اسلام ترک نہیں کیا۔ ان کے علاوہ بہت سے قبائل نے اسلام لانے کے بعد وہ لوگ دین سے پھر گئے اور مرتد ہو گئے۔ جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، جن کے دلوں پر اسلامی احکام نے پورا ابھی اثر نہیں چھوڑا تھا، وہ بھی مرتد ہو گئے اور وہ باغی ہو گئے۔ جیسے کہ قبیلے بنو اسلم، یہ قبیلے بنو اسلم وہ تھا کہ جو نیا نیا مسلمان ہوا تھا اور ابھی اس کے پاس اسلام کی اتنی تعلیمات نہیں تھی، اسلام کا اتنا نالج نہیں تھا، معلومات نہیں تھی، اور حضور دنیا سے پردہ فرما گئے، تو اس لیے اس نے پھر اسلام ہی کو چھوڑ دیا۔ بعض لوگ ایسے تھے جو اسلام کو بالکل صحیح مانتے تھے، لیکن وہ کسی نہ کسی ایک چیز کا انکار کر دیتے تھے، کہتے تھے کہ نمازوں میں تھوڑی کمی کر دی جائے، یا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، یا پھر اور بھی بہت ساری باتیں تھی جن کو وہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو یہ جتنے بھی فتنے تھے ان تمام فتنوں کا صدیق اکبر نے مقابلہ کیا، اور یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ میرے آقا نے دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے یہ بتا دیا تھا کہ میرے بعد جھوٹے نبوت کے دعوے دار پیدا ہوں گے۔ یہ دیکھیں سنن ابی داؤد کی حدیث ہے جس کو سیدنا ثعبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا انہو سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ میرے آقا فرماتے ان قریب میری امت میں 30 کذاب پیدا ہوں گے۔ کتنے؟ 30 کذاب پیدا ہوں گے، اور سب کے سب نبوت کا دعویٰ کریں گے، ایک دو نہیں 30 جو اپنے آپ کو نبی کہیں گے، نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ میرے آقا نے پہلے ہی فرما دیا تھا حالانکہ میں سب سے آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی ہی نہیں ہے، یہ حضور نے پہلے ہی کلیئر کر دیا تھا۔ اب صدیق اکبر کے لیے بڑی آسانی تھی ان کے ساتھ مقابلہ کرنا، کیونکہ صحابہ جانتے تھے کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نیا نبی اب نہیں آ سکتا ہے۔ اب پھر کیا ہوا؟ جو مرتد تھے، جو جھوٹے نبوت کے دعوے دار تھے، ان تمام کے لیے میرے ابو بکر صدیق نے 11 ٹیمیں تیار فرمائی، 11 ٹیم تیار کی، 11 سپہ سالار تیار کیے اور 11 جھنڈے تیار کیے، اور ہر سپہ سالار کو ایک ایک جھنڈا عطا فرمایا۔ پہلا جھنڈا آپ نے سیدنا خالد بن ولید کو عطا فرمایا،
دوسرا جھنڈا آپ نے سیدنا اکرما بن ابی جہل کو عطا فرمایا. ابو جہل ہی کے بیٹے ہیں لیکن یہ غلام مصطفیٰ کے ہیں. اکرما بن ابی جہل کو آپ نے دوسرا جھنڈا عطا فرمایا. تیسرا جھنڈا آپ نے سیدنا شرحبیل بن حسنہ کو دیا. چوتھا جھنڈا آپ نے سیدنا خالد بن سعید کو عطا فرمایا. پانچواں جھنڈا آپ نے سیدنا عمرو بن عاص کو عطا فرمایا. چھٹا جھنڈا آپ نے سیدنا حذیفہ بن محسن کو عطا فرمایا. اور ساتواں جھنڈا آپ نے سیدنا ارفجا بن ہرسما کو عطا فرمایا. آٹھواں جھنڈا آپ نے سیدنا معان بن جابر کو دیا. نوواں جھنڈا آپ نے سیدنا سوید بن مقرن کو عطا فرمایا. اور 10واں جھنڈا آپ نے سیدنا علا بن حضرمی کو عطا فرمایا. اور 11واں جھنڈا آپ نے سیدنا مہاجر بن امیہ کو عطا فرمایا. ان تمام جتنے بھی سپہ سالار تھے تمام کو جھنڈے عطا فرمائے اور تمام کے ساتھ فوجی دستہ بھیجا, سپاہیوں کو بھیجا. اور پھر تمام کو آپ نے نصیحت فرمائی کہ یہ 11 ٹیمیں تیار کر کے میں نے 11 جھنڈے دے دیے اور جنگی امور میں مہارت رکھنے والوں کو یہ جھنڈے عطا فرمائے. اور پھر آپ کو نصیحت فرمائی اور آپ کو ایک کاغذ میں لکھ کے بھی دیا جس کا مضمون کچھ یوں تھا کہ یہ عہد نامہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلیفہ ابو بکر کی طرف سے فلاں سپہ سالار کو دیا جاتا ہے کہ اسے اس کا ہدف دے کر مع لشکر اسلام مرتدین سے لڑنے کے لیے روانہ کیا جا رہا ہے, اور اس سے ان تمام درج ذیل امور سے عہد لیا جاتا ہے اور وہ ان کا پاس رکھے گا اور ہرگز ان کی مخالفت نہ کرے گا. اس طریقے سے آپ نے ان کے لیے 12 امور تیار فرمائے, 12 شرطیں رکھی اور ان 12 شرطوں کو لکھ کر آپ نے وہ کاغذ ان کو عطا فرمائے. اور ان تمام 11 سپہ سالار کو اپنی اپنی ٹیم کے ساتھ مرتدین کے خلاف اور جو زکوٰۃ کا انکار کر رہے تھے ان کے خلاف آپ نے جنگ کے لیے روانہ کیا. اور اس طریقے سے آپ نے اسلام کے اوپر ایک بڑی مصیبت آئی تھی اس مصیبت کو دور فرما دیا. اب آپ دیکھیں ایک بڑی پیاری بات سوچنے والی ہے. میرے نبی سے پہلے تو کوئی اس طرح حکومت کا کوئی معاملہ نہیں تھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے ہی نمبر پر خلیفہ صدیق اکبر ہے. کوئی تجربہ نہیں, کبھی کسی سے سیکھا نہیں, کبھی کسی کو دیکھا نہیں حکومت کرتے ہوئے کہ کیسے یہ سنبھالا جاتا ہے. لیکن صدیق اکبر نے حضور کی صحبت میں رہ کر جو سیکھا, حضور کی سنگت میں رہ کر جو سیکھا اور آپ نے تربیت پائی, آپ نے کسی کو خلافت کرتے نہیں دیکھا. آپ پہلے خلیفہ تھے لیکن خلافت ایسے کر گئے کہ قیامت تک ان کے 2 سال یادگار بن کے رہ جائیں گے. اس بہترین نظام سے آپ نے خلافت فرمائی, کسی کو کوئی تکلیف نہ آنے دی, کسی پر کوئی رنج نہیں, کوئی مصیبت نہیں. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, جب تمام کو روانہ کیا, مسیلمہ کذاب کے خلاف بھی جنگ ہوئی. آپ جانتے ہیں مسیلمہ کذاب کون تھا؟ اس کا پورا نام تھا مسیلمہ بن حبیب, کنیت تھی اس کی ابو سمامہ, اور اس کا تعلق جو تھا وہ بنو حنیفہ قبیلے سے تھا. نبوت کا دعویٰ تو اس خبیث نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے مبارکہ میں ہی کر دیا تھا. حضور ابھی دنیا ہی میں تشریف فرماتے, آپ کا وصال ظاہری نہیں ہوا تھا, اس سے پہلے ہی اس نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا. لیکن لوگوں کی حمایت اس کو ملی نہیں. اب ہمارے نبی ہوتے ہوئے اسے کون نبی مانے گا؟ کسی نے اس کو نبی مانا نہیں. اس نے اعلان تو کر ہی دیا تھا کہ میں نبی ہوں, لیکن جیسے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات ہوئی, حضور پردہ فرما گئے, تو اب اس کو بڑی حمایت ملنے لگی. میں نے کہا نا, کوئی کتنا ہی مکار کیوں نہ ہو, کوئی کتنا ہی جھوٹا کیوں نہ ہو, عوام اتنی بھولی بالی ہوتی ہے اس کے پیچھے لگی جاتی ہے. تو یہ جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد یہ جو مسلمہ تھا اس نے پھر زور لگایا, تو اس نے اپنے ارد گرد بہت سارے لوگوں کو جمع کر لیا. اور یہ بڑا بوڑھا تھا, مکہ تھا نا, بڑا بوڑھا تھا, اس کی عمر بھی بہت تھی, کیونکہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو والد ماجد ہیں نا, حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سے پہلے کا تھا وہ.
اس کی پیدائش حضور کے والد صاحب کی پیدائش سے پہلے کی تھی، اور وہ جب قتل کیا گیا اس وقت اس کی عمر 150 سال تھی. جب صدیق اکبر نے اس کو مارا نا تو کتنے سال کا تھا؟ 150 برس کا. یہ بوڑھا ہو گیا تھا، بال وال سب سفید ہو گئے تھے اس کے، اس لیے شاید لوگوں نے اور زیادہ اس کے قریب ہو گئے ہوگے، کیونکہ یہ بہت بوڑھا ہے، 150 سال سے ہے، شاید اس لیے اس کو نبی مان لیا کچھ لوگوں نے، معاذ اللہ. تو پھر یہ مسیلمہ کذاب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی ایک بار آیا تھا، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے وہ جب لوٹا تھا تو اس وقت آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشارتاً بتا بھی دیا تھا کہ یہ وہی ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. آخرکار ہوا کیا کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے سیدنا اکرمہ بن ابی جہل کو اس مسلمہ کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس کو مارو، اس مسلمہ کو. تو سیدنا شرحبیل حسنہ کو ان کی مدد کے لیے بھیجا، لیکن ان دونوں کے آگے اس نے ہتھیار نہ ڈالے، کیونکہ اس کے پاس بہت سارے لوگ ہو گئے تھے اس کی حمایت میں. بلکہ فرمایا گیا کہ اس وقت مسلمہ کذاب کی فوج میں 40,000 لوگ تھے. کتنے؟ 40,000. آپ اندازہ لگاؤ، حضور ابھی دنیا سے پردہ فرما گئے اور ابھی کسی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، کتنے لوگ اس کے پیچھے آ گئے؟ 40,000. لوگوں کو بدلتے دیر لگتی ہے؟ کیسے لوگ بدل دیتے ہیں، اور کیسے لوگ مکار اور جھوٹے شخص کو بھی نبی مان لیتے، معاذ اللہ. 40,000 تعداد تھی لوگوں کی اس کے ساتھ. تو اس وقت جب حضرت سیدنا اکرمہ بن ابی جہل اور سیدنا شرحبیل بن حسنہ جب گئے اس کے مقابلے کے لیے تو اس نے ڈٹ کے مقابلہ کیا، اس نے ہتھیار نہیں ڈالے، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد مسلمہ کذاب کا کاروبار چمک اٹھا تھا، بہت لوگ اس کو ماننے لگے تھے، اور تقریباً 1,00,000 سے زیادہ افراد اس کے پاس جمع ہو گئے تھے. 1,00,000 سے زیادہ لوگ اس کے ساتھ تھے. تو حضرت سیدنا اکرمہ بن ابی جہل اور حضرت سیدنا شرحبیل بن حسنہ سے بھی اس کی خوب جنگ ہوئی، جس کے مقابلے میں اس کی کئی لوگ مارے گئے. اتنے میں ان دونوں صحابہ کی مدد کے لیے ایک ایسی ذات پہنچی جس کو دنیا خالد بن ولید کے نام سے یاد کرتی ہے. خالد بن ولید نے پھر وہ مارکا سنبھالا اور آپ لشکر لے کر پہنچے. خالد بن ولید جب لشکر لے کر گئے تو اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو لشکر تھا اس کی تعداد 24,000 تھی. 24,000 کا لشکر لے کر پہنچے، اور مسلمہ کذاب کے پاس کتنے لشکر تھے؟ 40,000 کی تعداد تھی اس کے پاس. دونوں میں بڑی خطرناک جنگ ہوئی، اور جنگ کا نقشہ کئی بار بدلا. کبھی ایسا لگتا کہ مسلمہ جیت جائے گا، کبھی ایسا لگتا کہ مسلمان جیت جائیں گے. اس طریقے سے جنگ کبھی پالا بدلتی رہتی تھی. آخرکار پھر کیا ہوا کہ ثم برز خالد ودعا الى البراز ونادى بشعارهم وكان شعارهم يا محمد فلم يبرز اليه احد الا قتلوه. یعنی جب سیدنا خالد بن ولید کو یقین ہو گیا کہ بنو حنیفہ قبیلے والے اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک مسلمہ کو قتل نہیں کر دیا جائے گا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بذات خود میدان میں تشریف لائے اور مقابلے کے لیے کفار کے شہ سواروں کو طلب کیا، اور مسلمانوں کے شعار یعنی عادت کے مطابق آپ نے نعرہ لگایا یا محمد. آج لوگ کہتے ہیں نا یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا شرک ہے، حضور کو پکارنا شرک ہے. انہیں پتا نہیں حضور کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد خالد بن ولید نے مسلمہ کذاب کے خلاف سب سے پہلا جو نعرہ بلند کیا وہ کون سا تھا؟ یا محمد. مطلب یہ تھا اے محمد ہماری مدد فرمائے. حضور کو مدد کے لیے پکارنا آپ کے وصال ظاہری کے بعد یہ ہمارا طریقہ نہیں، یہ صحابہ کا طریقہ ہے. خالد بن ولید نے نعرہ لگایا یا محمد. جب نعرہ لگایا اس وقت جنگ میں مسلمانوں کے شعار یہ تھا کہ وہ مشکل وقت میں بآواز سے بلند یہ نعرہ لگاتے یا محمد
یا رسول اللہ ہماری مدد فرمائیے. اس طرح حضرت سیدنا خالد بن ولید نے بھی یہ نعرہ لگایا اور پھر دشمنوں کی طرف سے جو بھی مقابلے پر آیا آپ نے اس کی گردن کو اڑا دیا. بالآخر مشرکین کو شکست ہوئی اور سارے بھاگ کھڑے ہوئے اور مسلمانوں کی ایک جماعت نے ان کا تعاقب کیا, ان کا پیچھا کیا اور بہت سو کو واصل جہنم کیا اور بہت سو کو گرفتار بنا کر قیدی کر لیا. اور پھر کثیر مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا اور جنگ یمامہ سن ہجری 11 کے اندر ہی ہوئی اور اس کے اندر مسلمانوں کو اللہ نے کامیابی عطا فرمائی. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, اور آپ جانتے ہیں جب مسلمان بھاگا, بہت بھاگا, وہ لشکر چھوڑ کے بھاگا, جنگ میدان چھوڑ کے بھاگا, تو مسلمان کے لشکری جب بھاگے تو خود مسلمہ کذاب بھی بھاگا اور ایک دیوار کے پیچھے جا کے چھپ گیا. نبی ہونے کا دعویٰ کرنے والا 1 لاکھ کی ٹیم بنا کے کھڑا تھا, دیوار کے پیچھے جا کے چھپ گیا. لیکن ایک جید صحابی حضرت سیدنا وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دیکھ لیا. یہ کون ہے وحشی؟ یہ وہی ہے جب ایمان نہیں لائے تھے نا تو انہوں نے حضور کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب شہید کیا تھا اور سینہ چیر کے کلیجہ نکالا تھا انہوں نے, اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت حمزہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا تھا کیونکہ یہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے اور کفار کی طرف سے لڑ رہے تھے جنگ احد کے اندر. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, لیکن آپ جانتے ہیں نا اسلام جب بندہ لاتا ہے تو اس کے پچھلے سارے گناہ مٹائے جاتے ہیں, اس کے سارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. اور میرے آقا نے بھی جب یہ ایمان لائے تو ان سے بدلہ نہیں لیا کہ تم نے میرے چچا کو شہید کیا ہے, نہیں, معاف کر دیا. یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا آپ ایک جز سمجھ لیں کہ آپ نے کس طریقے سے لوگوں کو معاف کیا ہے. حضرت وحشی کو معاف کر دیا تو حضرت وحشی نے بھی اس وقت یہ سوچ لیا تھا کہ اب تک میں نے جتنی اسلام کو تکلیف پہنچائی ہے, یہ اسلام کو مٹانے کے لیے کوشش کی ہے, اب کے بعد میں جب اسلام لے آیا ہوں تو اب میں اپنی پوری طاقت اسلام کو سر بلند کرنے میں لگا دوں گا. تو آپ نے مسلمہ کذاب کو دیکھا کہ دیوار کے پیچھے چھپ گیا ہے, تو اس وقت حضرت وحشی نے اسے دیکھ لیا اور اس زور کا نیزہ مارا کہ اس کے سینے کے آرو پار کر دیا اور جھوٹے نبوت کے دعوے دار کو آپ نے واصل جہنم کر دیا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, پھر ایک اور تھا جھوٹا نبوت کا دعوے دار, اس کو بھی قتل کر دیا گیا. آخرکار پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف 2 سال کے اندر جو مرتدین تھے ان سے بھی آپ نے جنگ کی, منکرین زکات جو تھے ان سے بھی آپ نے جنگ کی, اور جھوٹے نبوت کے دعوے داروں سے بھی آپ نے جنگ فرمائی. اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آپ اندازہ لگائیں کہ ان 2 سال میں اتنے بڑے بڑے کارنامے آپ نے انجام دیے, اتنے بڑے بڑے آپ نے کام کیے, اور یہاں تک بس نہیں, آپ نے خالد بن ولید کے ذریعے اور دیگر صحابہ کرام کو تیار کیا جنہوں نے سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر عراق کے سرزمین کے بہت سارے علاقے کو فتح فرمایا. عراق کے بہت سارے علاقے فتح ہوئے, اور پھر ملک شام جس کو ہم سیریا کہتے ہیں, سیریا کے بہت سارے علاقے فتح کیے, اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لشکر کی کمان سنبھالی تھی, وہ کمانڈر تھے, وہ جہاں قدم رکھتے تھے اللہ فتح عطا فرما دیتا تھا. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق کے بہت سارے علاقوں کو فتح فرمایا, سیریا کے بہت سارے علاقوں کو فتح فرمایا, اور ابھی روم کا ایک علاقہ فتح ہوا تھا اور ابھی اس کی خوشخبری آنا باقی تھی. بلکہ جس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کے قریب تھے, ابھی آپ کی روح نکلنے والی تھی, آپ کے اوپر آخری لمحے جو تھے اس وقت ایک شخص آیا, ایک قاصد آیا, اور وہ خبر لے کر آیا تھا روم کے کئی علاقوں کے فتح ہونے کی. لیکن آپ اس وقت اس حالت میں نہیں تھے کہ وہ خبر سن سکے, آپ کے انتقال کا وقت بالکل قریب تھا.
मुस्तफ़ा करीम के दीवानों, 22 जमादिल उखरा सन हिजरी 13 और 22 अगस्त सन ईस्वी 634 को हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुनिया से तशरीफ ले जाते हैं। सिर्फ 2 साल और 3 महीने हुकूमत फरमाते हैं, लेकिन वो इतनी शानदार हुकूमत फरमाते हैं कि जब हुजूर दुनिया से तशरीफ ले गए थे, उस वक्त जो मुसलमानों का इलाका था वो 14,91,861 स्क्वायर किलोमीटर था। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत के अंदर तकरीबन जो इलाका फतेह हुआ, फरमाया जाता है कि आपके विसाल के वक्त सल्तनते इस्लामी का जो कुल रकबा था वो था 12,02,164 स्क्वायर माइल। उसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर देते हम तो हमें पता चलता है कि वो 19,34,695 स्क्वायर किलोमीटर है। 19,34,000, यानी हम उसको 20 लाख भी कह सकते हैं। जब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुनिया से तशरीफ ले जाते हैं तो इस्लामी सल्तनत का कुल रकबा 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर हो चुका था। कितनी तेजी के साथ इस्लाम फैला, कितनी रफ्तार से इस्लाम फैला। और फिर अगर बात हम करें हजरत उमर इब्न खत्ताब की, उन्होंने तो फिर क्या कर दिया, गजब कर दिया। उमर इब्न खत्ताब की अगर मैं कुछ झलकियां आपको सुना दूं, जब अबू बकर सिद्दीक के बाद आप खिलाफत पर आए तो आपके दौर में तो क्या शानदार फतेह हुई है, क्योंकि आपने 10 साल 6 महीने 8 दिन खिलाफत संभाली है। 10 साल 6 महीने 8 दिन आपने खिलाफत संभाली है। और आप जिलहिज्जाही के अंदर शहीद होते, आप पर हमला किया जाता है और मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख को आपको कब्र में उतारा जाता है। मुहर्रम की पहली तारीख को उमर इब्न खत्ताब को। क्या था आपका, आपने क्या क्या फतह फरमाया, आप खुश हो जाएंगे। उमर इब्न खत्ताब ने जब ये हुकूमत की बागडोर संभाली ना तो पूरा मुल्क शाम फतह फरमा लिया, पूरा सीरिया मुसलमानों के कब्जे में, पूरा इराक मुसलमानों के कब्जे में, ईरान और मिस्र मुसलमानों के कब्जे में, अजरबैजान, तबरिस्तान, आर्मेनिया, खुरासान, नहावंद, सिजिस्तान, ये जितने इलाके हैं वो सारे मुसलमानों के कब्जे में। मुस्तफा करीम के दीवानों, हजरत उमर इब्न खत्ताब के दौर के अंदर 3 बर्रे आजमों पर मुसलमानों की हुकूमत आ चुकी थी। 3 खंड के अंदर 3 बर्रे आजम पर मुसलमानों की हुकूमत थी। और वो उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिन्होंने तने तनहा अपने 10 साल 6 महीने 8 दिन की हुकूमत के अंदर आपने जो इस्लामी सल्तनत को बढ़ाया वो कितनी थी, तो फरमाया गया 13,09,501 मुरब्बा माइल। सिर्फ आपके दौरे हुकूमत पर इतनी जमीनें मुसलमानों के कब्जे में आई। और अगर हम उसको टोटल कर लेते हैं कि कितना हुआ टोटल, तो फरमाया जाता है कि जिस वक्त उमर इब्न खत्ताब दुनिया से तशरीफ ले गए उस वक्त 40,42,133 स्क्वायर किलोमीटर पर मुसलमानों की हुकूमत थी। 40 लाख से भी ज्यादा स्क्वायर किलोमीटर पर मुसलमानों का कब्जा था। हजरत उमर इब्न खत्ताब ने सिर्फ अपने जमाने के अंदर आपने तकरीबन 1036 बड़ी बड़ी सिटी को आपने फतह फरमाया था, बड़े बड़े शहरों को फतह फरमाया। और फरमाया गया, इमाम अहमद रजा आला हजरत मुजद्दिद दीन मिल्लत फरमाते हैं कि हुजूर उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत के अंदर जो आपने काम किया है वो कुछ यूं है कि आपने तकरीबन 4,000 मस्जिदें बनाई है अपने जमाने के अंदर। कितनी? 4,000 मस्जिदें तामीर फरमाई। और फरमाया गया
اور آپ نے خطبہ کے لیے 1900 ممبر بنوائے. آپ فاروق اعظم کے دور خلافت کے اندر 1036 بڑے بڑے شہر فتح ہوئے اور آپ نے 4000 کلیسوں کو تباہ کر دیا. یہ تھا عمر ابن خطاب کا وہ سنہرا دور. انشاءاللہ میں اس کی کل پوری ڈیٹیل بیان کروں گا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہے وہ رفتار. اب اندازہ لگائے 23 سال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے, 2 سال صدیق اکبر کی زندگی مبارکہ کے, اور 10 ساڑھے 10 سال عمر ابن خطاب کی زندگی مبارکہ کے. 23 نے 10 33 لے لیں اور وہ 2 35 سال کے اندر, کتنے؟ صرف 35 سال کے اندر مسلمانوں نے 40 لاکھ سے زیادہ اسکوائر کلومیٹر پر حکومت قائم فرما دی تھی. کتنی رفتار سے اسلام پھیلا ہوگا, کتنی تیزی سے اسلام پھیلا ہوگا, اب اندازہ لگا لیں. یہ ہے اسلام کی رفتار. انشاءاللہ پھر میں کل دوسری باتیں آپ کے سامنے اسی کے ساتھ ڈیٹیل میں پیش کروں گا, عمر ابن خطاب کی اور عثمان غنی کے زمانے کی, کہ کس طریقے سے یہ سلطنت پھیلی. میں صرف اس بار سلطنت پہ بات کروں گا کیونکہ ہمارے پاس بات کرنے کے لیے بہت ٹائم ہے. ہمارے پاس بہت سارے سبجیکٹ ہیں. ہم چاہیں تو فضائل صدیق اکبر بھی بیان کر سکتے ہیں, افضلیت صدیق بھی بیان کر سکتے ہیں, اولیت صدیق اکبر بھی بیان کر سکتے ہیں, اور صحابہ کا عشق رسول بھی بیان کر سکتے ہیں. بہت کچھ ہے. لیکن آگے ہمیں جو بیان کرنا ہے نا, شہادت امام حسین وہ کس وجہ سے ہوئی ہے, تو وجہ بھی سلطنت بنی ہے. کیا بنی ہے؟ سلطنت, حکومت. تو میں آپ کو نقشہ کھینچ کے بتا دوں کہ حکومت کی شروعات کیسے ہوئی ہے اور یہ حکومت بڑھی کیسے ہے, اور کیسے کیسے مسلمانوں کا قبضہ پھر ہوا دنیا بھر کے اندر, اور کیسے حالات بنے تھے, اور کس وجہ سے پھر حضرت امام حسین نے جنگ کا ارادہ فرمایا اور آخر کر آپ نے اعلان کر دیا کہ میں اس فاجر اور فاسق کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا. میں شہید تو ہو جاؤں گا لیکن میں کبھی اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں نہیں دوں گا. یہ کیوں ہوا تھا, یہ پورا آپ کو کب سمجھ میں آئے گا؟ جب آپ پہلے سے پورا سسٹم سمجھیں گے, پہلے سے پورا نظام سمجھیں گے, اور کیسے حکومتیں قائم ہوئی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ سے دعا کرے اللہ تعالی ہم تمام کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.